لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان ملت اور تمام عز و شرف کے مالک علماء اعلام، یہ مجلس جو آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا اور یہ توفیق حضرت زہرا نے عنایت فرمائی، تو یہاں کچھ اشعار یہ پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا کہ اس آیت میں یہ ظاہر ہو جائے کہ قدر، منزلت اور عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس قدر بلند ہے کہ کوئی درک نہیں کر سکتا. کائنات میں کوئی بھی فرد بشر، چونکہ بشر کی عقل ہی کی وجہ سے امتیاز حاصل ہے، جو عقل اس کو حاصل ہے وہ عقل کسی کو نہیں حاصل. حتیٰ ملائکہ بھی اس درجہ عقل و ادراک پر نہیں ہیں جس درجہ عقل و ادراک پر انسان ہے. آدمی کو یہ عطا کیا اور اسی لیے اللہ نے اول روز آدم اور ملائکہ کا مقابلہ کرا کے بتا بھی دیا کہ کسی کو شک نہ رہ جائے. ملائکہ اتنا ہی بتا پائے جتنا جانتے تھے، یعنی جتنا اللہ نے پڑھایا تھا، اور آدم وہ بھی بتا پائے جو اللہ نے نہیں پڑھایا تھا. تو معلوم ہوا کہ ادراک اور سمجھ کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کی ملائکہ سے بھی زیادہ ہے. اب یہ بات اور ہے کہ ملائکہ
چونکہ خواہشات نفسانی نہیں رکھتے ہیں اس قدر جس قدر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو مبرہ ہیں، منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ بالکل خواہشات نہیں رکھتے۔ اگر بالکل نہ رکھتے ہوتے تو کبھی یہ اللہ سے نہ کہتے کہ ایسے کو بنائے گا، جبکہ یہاں عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ بھی تھوڑی بہت خواہشات رکھتے ہیں، مگر انسان کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی۔ انسان جو ہے وہ مادے کی ساری چیزوں سے متعلق ہے، اس لیے اس کی خواہشات مادیاتی بھی ہے، اور ملک جو ہے وہ ملکوت میں کا ہے، تو وہاں روحانیت ہی ہے، لا خواہشات نفسانی مادی نہیں پایا جاتا۔ تو اس حیثیت سے وہ پاک و منزہ ہے، اور اصطلاح میں معصوم ہے، تو خطا کا امکان اس قدر نہیں ہے۔ اس لفظ سے قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ آ جائے کہ عصمت کوئی جبری چیز نہیں ہے، عصمت بھی اختیاری ہے۔ اپنے اختیار سے انسان جو ہے وہ اس حد تک جاتا ہے، تو جتنا ملک کو اختیار ہوگا کہ یہ مفصل بحث ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ بہرحال اپنی عصمت کو بچائے اور معصوم کہلاتا ہے۔ ایک آدھ دو کا مطلب واقعات مل جاتے ہیں اس طرح کے کہ ذہن ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے کہ اگر خواہشات نہیں تھی اور اگر معصوم تھے مطلق، تو آیا ملک پھر کیسے سزاوار ہو گیا کہ اللہ نے سزا بھی دے دی؟ اور یہ ساری بحثیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے دعوے دار ہو جائیں گے کہ یہ ملک تھا ہی نہیں، بہت سے کہیں گے کہ ملک ہے مگر اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو فی الحال یہ بحث نہیں ہے ہمارے پاس، بحث صرف اتنی سی ہے کہ عظمت انسانیت یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ٹھہر کے بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ تصورات اور افکار اور نظریات پر مبنی ہے۔ تو آپ جو تصور جہاں بھی رکھیں گے اور جو آپ کے نظریات ہیں جس حد تک بلند، تو وہی معیار آخر ہوگا، تو وہیں تک تلاش کریں گے معرفت کی اعلیٰ درجہ کیا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر فرض کیجئے آپ نے کسی کی حد بندی کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ حیوان ہے، تو حیوان کو سمجھنے کی جو آخری ڈگری ہوگی تو وہ اتنا ہی سمجھیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، اس سے آگے جائیں گے تو انسان ہو جائے گا۔ تو حیوان جتنا ہے اتنا ہی سمجھنا ہے کہ حیوان کے دائرے میں رہے۔ اب حیوان کے طبقات ہو سکتے ہیں، کچھ جو ہے سب سے آخری طبقے کا ہوگا اور کچھ سب سے پہلے طبقے کا ہوگا۔ اسی طرح انسان کا ہے، انسان جو ہے وہ اس کے بھی طبقات ہوں گے، کچھ آخری طبقے کا ہوگا اور کچھ پہلے طبقے کا ہوگا۔ اب اگر آپ نے طے کر لیا کہ یہ انسان ہے، تو اب انسان کی ہی فضیلت میں رہیں گے آپ، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے افکار و نظریات یہ ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو انسان سے مافوق ہیں، تو ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کے فضائل مافوق بشر ہوں گے۔
اب وہ بشر کے برابر نہیں تولے جائیں گے، تب اس آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ تب دو نظریے ہو گئے، ایک نظریہ یہ ہو گیا کہ انسان ہیں، بشر ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہو گیا کہ مافوق بشر ہیں۔ تو ان کا یہ کیسے ہوگا؟ مافوق بشر، بشر ہی تو بن کے آئیں سامنے، دیکھیے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھی بازار میں چلتا ہے، ہماری جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بیوی رکھتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے، تو یہ تو بشر ہی ہے، انسان ہی ہے، لہذا انسان کی کیٹیگری میں رکھ دیا۔ اب ترقی دینے والے اور تنزلی دینے والے ایک گروہ تھا، اس نے کہا ہمارے جیسا، تو اب ہمارے جیسا ہے، فقط تھوڑا علم مل گیا، تھوڑا تقوی، طہارت، تو اتنی حیثیت فضیلت ہو گئی ہے، اس سے وہ بلند ہے، لیکن ہے ہمارے جیسا۔ ایک آدمی اور زیادہ ترقی کیا، اس نے کہا نہیں، یہ ہے تو بشر، مگر بشر کی آخری درجے پہ ہے، بشریت کے۔ لہذا ہمارے ہاں دو اصطلاحیں علماء نے گڑھ لیں۔ ایک اصطلاح ہے، بہت غور سے، توجہ سے اس کو حاصل کیجئے اور محفوظ کیجئے۔ ایک اصطلاح ہے بشر مافوق، یعنی بشر، انسان جو سب سے بلند ہے۔ اب اس نظریے کے تحت ہر وہ کائنات کا فرد اس میں شامل ہے جو قطب الہی ہے، جو اللہ کی طرف سے ولی ہے۔ لہذا یہ تصور ہو گیا کہ بشر مافوق۔ اب جتنے فضائل، جتنے مناقب، جتنی چیزیں ان کی آئیں گی وہ بشریت کے ہی دائرے میں ہوں گی، بس بشر مافوق ہوگا۔ یہ ایک اصطلاح ہو گئی، ایک نظریہ ہو گیا۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ مافوق بشر، بشر نہیں ہے، بشر سے مافوق، یہ نظریہ اور ہے۔ تو اب اس کے فضائل و مناقب جو دیکھے جائیں گے، اس کا پیمانہ اور ہوگا، الگ ہوگا۔ اب بحث یہ ہے کہ محمد و آل محمد بشر مافوق ہیں کہ مافوق بشر ہیں، یہ ہے بحث اصل، جس کی بنیاد پر آج دنیا کے سارے لوگوں میں دو قسم کے عقیدے بٹ گئے۔ ایک وہ ہیں نظریے میں کہ بشر مافوق ہے تو وہ بشریت والے احکام لگا کے اور وہیں تک جاتے ہیں، اس سے آگے جب پڑھا جائے اور کہا جائے تو کہیں گے اب یہ غلو کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد بشر مافوق ہیں، بشریت سے بلندتر ہیں، تو جب وہ دوسرے کو سنتے ہیں کہ یہ بشر ہی بنا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ مقصر ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علماء متقدمین، تمام جیسے علماء بزرگان جو کہ کائنات کے مشہور علماء ہیں، متقدم پرانے زمانے کے علماء، ان کی اکثریت کی جو ہے وہ نظریہ یہی تھا کہ یہ بشر مافوق نہیں، مافوق بشر ہیں۔ علماء متاخرین میں کچھ بیگانہ فرقوں کی افکار اور ان کے نظریات ہم پر غلبہ پائے، جس کی وجہ سے نظریات یہ بنے کہ یہ بشر مافوق ہیں۔ معاملہ صرف اس پر ہے، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ امام ہیں، یہ اولی الامر ہیں اور یہ معصوم ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ امام ہیں، اولی الامر ہیں اور معصوم ہیں۔ اس نظریے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف خالی بشر مافوق یا مافوق بشر میں آئے۔ تو جو یہ تصور کرتا ہے کہ بشریت سے بلند ہے تو وہ معیار فضیلت بلند والا لے جاتا ہے،
جو یہ تصور کرتا ہے کہ بشریت سے بلند نہیں ہے، بشر ہے مگر بلند ہے، تو وہاں تک کی فضیلت بیان کرتا ہے، اس سے آگے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو اختلاف ہے مقصر اور غالی کا، وہ ان نظریوں کی وجہ سے اس عہد میں چل رہا ہے۔ اور غلو یہ کہ جو حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اتنا زیادہ آپ سمجھنے لگے کہ یہ خدا ہے، تو یہ ہے غلو۔ اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں نظریوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد و آل محمد کو خدا کی منزل پر سمجھتا ہو۔ جب نہیں ہے تو پھر غلو کہاں رہا؟ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ جو ہیں وہ اللہ ہو گئے۔ شیعہ اثنا عشری میں اثنا عشری ہے ہی اسی لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ کی طرف سے امام مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا۔ ورنہ اثنا عشری جو ہے امام بھی کہے اور اللہ بھی کہے، دونوں کیسے جمع ہوگا؟ تو اللہ ہی اللہ چلاتا تو اب اللہ ہی اللہ کہتا۔ وہ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہیں، وہ فرقہ ہی الگ ہے، وہ فرقہ اثنا عشری نہیں ہے، وہ فرقہ اثنا عشری نہیں ہے، وہ مختلف ناموں سے ہیں، اور مختلف جگہ پہ کوئی علی اللہ ہی کہلاتا ہے، کوئی ناؤسیہ کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے، اور فرقے الگ ہیں۔ مگر اثنا عشری جو ہے وہ امام مانتا ہے، اور امام بھی ایسے نہیں مانتا ہے کہ ہم نے مان لیا امام تو یہ امام ہے، ایسے نہیں مانتا۔ امام مانتا ہے کہ اللہ نے اسے امام بنایا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ امام ہے، اگر اللہ نہ بنائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا وہ امام مانتا ہے اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور امام ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اللہ ہی بناتا ہے۔ خلیفہ ہم نہیں بنا سکتے، اللہ ہی بناتا ہے۔ ان جاعل فی الارض خلیفہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو معلوم ہو گیا کہ جعل خلافت اللہ کا منصب ہے، بندوں کا منصب نہیں ہے۔ اور امام بھی اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو ابراہیم لوگوں کا امام بنایا، تو امام بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ اب اگر بندہ بنانے لگے تو اللہ کے مقابلے میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اللہ کا ہے وہ بندہ کرے تو اللہ کے مقابلے میں آ گیا نا۔ تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی علی کو امام نہ مانے اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کو امام مانے اور اپنے سے بنائے تو اس کا علی سے جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ سمجھو بات، اس کا تو اللہ سے جھگڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے علی ہے، یہ کہتا ہے یہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والو۔ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے، باقی فیصلے آپ کر لیجئے، جو اللہ سے لڑ جائے تو کیا رہے گا؟ اب ہمیں کوئی حکم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نظریات بیان کیجئے کافی ہے۔ تو نہیں، لوگ سمجھ جائیں گے جو عقل والے ہیں، اور جو عقل کے مارے ہیں اسی میں مر جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھدار سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے کہانی۔ تو یہ بات ایک ذرا سا یہاں پہ ٹھہر کے یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ نظریات پیدا کیوں ہوئے، کہ یہ مافوق بشر ہیں، اور یہ کیوں پیدا ہوا کہ یہ بشر ہیں۔ تو کوئی وجہ ہوگی، ایسے تھوڑی نہ۔ شباہت ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں، تو اب اسی میں چھان بین کرنا پڑتا ہے۔ مشکوک ہو گئی تو چھان بین کریں، اور یقین کے درجے پہ چھان کے لے آئیں۔ نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دیں، ہٹا دیں کہ بھئی اس میں کوئی یقینی نہیں مل رہا ہے۔ یقینی چیز ہو تو پھر مانیں، مشکوک کو کیا ماننا۔ اب شباہت کی وجہ سے، کیونکہ ابھی بتایا کہ انسان کی وجہ سے، کہ انسانی جیسا ہے،
شبیہ انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پیدا بھی ہوا، پیدا بھی کرتا ہے، زوجہ بھی ہے، شوہر بھی ہے، دائرہ انسانی ہے، تو شبیہ انسان ہے، انسانی جیسا ہے، ہمارے جیسے آنکھ کان ناک سب کچھ اس کے ہے. یہ شباہت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسان ہے. اب کوئی جو ہے کسی کو ذبح کر کے اندر کھال میں ہاتھ ڈال کے تھوڑی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے، اوپر اوپر ہی تو دیکھے گا. تو جو شباہت ہے وہ شباہت تو دکھ رہی ہے، لہذا یہ ہماری جیسا ہے، لہذا یہ بشر ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ادھر تو شباہت ہوئی، اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہاں فوق بشر ہے، ان کی نگاہ ذرا اور آگے ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشر جو بنایا گیا وہ سب سے پہلے آدم، اور تاریخوں میں، حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں، مفسرین کی زبانوں میں اور تفسیروں میں ہر جگہ ملتا ہے کہ آدم سے پہلے اللہ نے ایک خاص مخلوق بنایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کا آغاز تو آدم سے ہے، اور یہ خاص مخلوق جو ہے ما فوق آدم ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پوچھئے آپ کے پہلے پیدا کیا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک مختصر ہی ہے، سارے بہت سی باتوں کو چھوڑ کے بہت سے دلائل ہیں، نہ سمجھ لیجئے کہ یہی ہے. یہ تو بہت دور کی ہے جو کہنے جا رہا ہوں، قریب والی سب چھوڑ دیا، یہ دور والی سنا رہا ہوں تو قریب والی جلدی سے آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. اتنی روایتیں یہ مگر فقط اتنا ہی کافی ہے، صرف اتنا کہ جب اللہ نے آدم کے روح پھونکی اپنی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح میں سے جب پھونکوں میں تو تم سارے کے سارے لوگ اس کا سجدہ کرنا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں جھک جانا. تب جتنے تھے سب کو سجدے میں جھکنا تھا، سب جھک گئے. ہمارے دوست شیطان صاحب نہیں جھکے. دوست اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو دن بھر پھسلاتے ہیں، وہی کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں. ہمارا رنگ دوپہر میں کچھ ہے، شام میں کچھ ہے، صبح کچھ ہے. دنیا کو پریشانی ہے، سمجھ بھی نہیں پاتی ہے کہ تو رنگ بدلو ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ سب کو بہکاتا ہے. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ نے پوچھا کہ بھئی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جب میں نے امر کیا تھا تم؟ میں نے یہاں مجلس میں کہا کہ وہاں پہ لفظ اللہ نے استعمال کیا اذ امرتک، جب میں نے امر کیا تجھ کو تو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ دراصل ہے کہ اللہ نے کہا تھا یا ملائکہ. اور اس کے بعد قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جن جو ہے کانا من الجن، یعنی یہ ابلیس جو ہے وہ جن میں سے ہے، ملائکہ میں سے تھا ہی نہیں. تو کتنا آسان تھا کہ وہ اللہ سے کہہ دے تھا کہ تو نے تو ملائکہ کو کہا ہے جھکنے کے لیے، مجھے تو کہا ہی نہیں ہے. میں تو جن ہوں، میں یہاں ان ملائکہ کے ساتھ رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. ایسے ہی جیسے آپ کی محفلوں میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ویسے ہی میں بھی آ گیا ہوں یہاں پہ. میں یہاں پہ آ گیا ہوں صرف ایسے ہی کہہ دیتا صاف صاف، لیکن یہ نہیں کہا. اس کا مطلب اللہ نے جو پکارا تھا ملائکہ کہہ کے تو اس سے خالی مراد جبریل میکائیل اسرافیل ہی نہیں تھے. ملائکہ ہے ملکوت سے، اور ملکوت ہے اللہ کی تمام مخلوقات جو اس کی قدرت کا حصہ ہے. تب سبھی اس میں شامل ہو گئے. اب جب سب شامل ہو گئے تو سب کو سجدہ کرنا چاہیے تھا آدم کا. ایک ہی ابلیس نے نہیں کیا تو ابلیس کو تو اللہ نے باز پرس کر لیا، لیکن اور نے بھی نہیں کیا. اب یہ ہم تو کھڑے دیکھ نہیں رہے تھے، یہ اللہ ہی بتا رہا ہے. اگر اللہ جو ہے نہ بتاتا تو ہم نہ جانتے کہ یہ بھی تھے محکوم کہ نہیں تھے. اب ابلیس نے جب انکار کیا کہ ہاں میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں افضل تھا اور یہ مفضول تھا، تو
اللہ نے سوال کرتے وقت یہ کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخلوق تھی جو آدم سے پہلے عالین میں تھی، جو عالین میں سے تھے ان پہ سجدہ ساقط تھا، وہ آدم کے سامنے نہیں جھکنے والے تھے۔ تو پوچھ رہا ہے کہ تو کیوں نہیں جھکا؟ تو بھی اسی میں سمجھتا ہے اپنے کو؟ تو معلوم ہو گیا کہ عالین تھے، وہ عالین تھے کون؟ تو دلائل الگ ہیں اور صراحت الگ ہے۔ صراحت میں رسول اللہ سے بھی پوچھا گیا، تو ابن عباس سے بھی روایتیں ہیں اور متعدد روایتیں ہیں کہ آپ نے فرمایا واللہ نحن عالین، خدا کی قسم ہم اہل بیت عالین میں سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم عالین میں سے تھے۔ جب یہ عالین ہے یعنی بلند، عالی سے عالین ہو گیا، جمع ہے، یہ جمع بھی بتا رہا ہے کہ ایک نہیں ہے۔ یہ آپ ایک ہی کا دامن پکڑ کے کھڑے ہو جائیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جب تک کہ 14 کو نہ مانو گے عالین نہیں مانے۔ عالین ہے، جمع ہے، اللہ کا حکم ہے بھی جمع ہے یہاں پہ، اور یہ جو ہے عالین ہے۔ تو اب جب یہ عالین یعنی عالی ہیں آدم سے، تو آدم میں کے نہیں ہے، درست ہو گیا۔ اب یہ ظاہر جلدی سے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پیدا وہیں ہوئے، آخری دور میں جب پیدا ہوئے تو وہیں ہوئے نا، آدم ہی کی طرف سے، تو یہ کیسے نیچے جائے گا؟ مگر ہے تو عالین نا۔ یہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ یہ تو حلق کے اندر جانا چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ عالین ہیں۔ اب وہ عالین کون ہیں؟ معصومین نے بتایا ہم تھے۔ اچھا اگر آپ کسی اور کو تصور کریں تو لائیے چھان کے کون تھا؟ اگر آپ میں دم و جرات ہے تو چھان کے لا کے دکھائیے کہ اہل بیت کے علاوہ کون اور عالین ہے۔ اس لیے کہ ساری طاقت کو کہہ دیا تو چرند پرند ملائکہ غیر ملائکہ ارض و سما سب آدم کے سامنے جھکے ہیں۔ اور جھکنے کے معنی خالی جو سجدہ آپ جانتے ہیں، سجدہ سمبول ہے، سجدہ کے معنی سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا یعنی ان کی اطاعت میں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے اپنے خلیفے کا اعلان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے میرا خلیفہ وہی ہے کہ جس کے سامنے میری ساری طاقتیں جھکتی ہیں۔ تب آدم کے سامنے ساری چیزیں جھکی، ساری قوت جھکی۔ اس میں کی ایک قوت یہ بھی تھی، مخلوق جو جناتوں میں کا تھا نہیں جھکا، اللہ نے باز پرس کر لیا، اور باز پرس کے وقت بتایا کہ تو کیا اس قبیلے سے ہے؟ تو اس قبیلے سے تو نہیں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں وہاں سے نہیں ہوں۔ دیکھیے شباہت بڑی مشکل چیز ہے۔ اس نے عبادت کر کے ملائکہ کا شباہت تو پیدا کر لی اور ملائکہ کے صف میں آ گیا، لیکن اتنا زور نہ لگا سکا کہ عالین تک پہنچ جاتا۔ تو پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، لہذا خاموش رہا، آگے کچھ نہیں بولا۔ جب اللہ نے یہ سوال کیا تو نہیں بولا کہ میں عالین میں سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ محمد و آل محمد کا مقام اور قدر و منزلت اتنی بلند ہے کہ شیطان جیسا بھی جرات نہیں کرتا ہے کہ وہاں تک پہنچے۔ اللہ اکبر، سمجھیے شیطان جیسا بھی جرات نہیں کر رہا ہے، اور یہ انسان کا ہمہ شمہ بدو یہ سوچ رہا ہے کہ میں برابر ہو جاؤں گا، لہذا برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ خیر، اب کیا وجہ ہوئی کہ آدم کے نسل میں لانا پڑ گیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، بغیر وجہ کے تو نہیں ہے۔ عالین تو عالین تھے، بلند تھے، جہاں تھے وہیں عبادت کر رہے تھے، الف دہرن، ہزار دہر عبادت کر رہے تھے۔ کیوں دہر؟ اس لیے کہ ابھی کچھ خلق ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ
یہاں زمانہ کوئی بیان کیا جائے، سنہ کہا جائے، سال کہا جائے، سال وال جو ہے وہ افلاک کے ادوار سے ہے، شمس و قمر کے چمک سے ہے. دن اور رات جب بنیں گے تو ہفتہ ڈھلے گا، اور پھر ہفتہ سے مہینہ اور مہینے سے سال. تو ابھی تو یہ ہے ہی نہیں، صرف انہی کو خلق کیا ہے. جب انہی کو خلق کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اب کس زمانے سے پہچانوائے؟ تو اس زمانے کا نام رکھ دیا دہر، اور اسی لیے کہا ایک دو دہر نہیں، الف دہر. ہم نے ہزارہ دہر ان کو چھوڑ رکھا تھا جو صرف ہماری عبادت کر رہے تھے، اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس و تکبیر میں لگے ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے بنایا اسی لیے تھا. اصل غرض بنانے کی کیا تھی؟ یہی تھی کہ میں پہچانا جاؤں، میری عبادت ہو. تو اب جتنی مخلوق ہیں ان کے سب کے پیدا کرنے کی غرض اپنی عبادت ہے، لہذا سب سے پہلے ان کو بنایا تو ان سے بھی غرض عبادت ہے، لہذا یہ ہماری عبادت کر رہے تھے، تقدیس و تحلیل ہو رہی تھی. اور یہ یاد رکھیے جو جتنا ہی کچا ہوگا اس کی عبادت اتنا ہی کچی ہوگی، اور جو جتنا پختہ ہوگا اس کی عبادت بھی اتنی پختہ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جس کو خالص عبادت کے لیے بنایا ہے اور اس کی صنعت کو رچا ہے تو وہ ہمہ جہت پختہ بنایا گیا. جب پختہ بنایا گیا تو عبادت بھی پختہ ہے. اور ہم جیسے کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ خواہشات نفسانی دے کر کے، تو اب ہم اس پختگی پہ نہیں ہیں، کچے ہیں، تو ہماری عبادت بھی کچی ہے. اب اس نے بنایا ہے اس لیے کہ مجھے پہچانے، تو پکی معرفت چاہے گا یا کچی چاہے گا؟ بتاؤ کیا چاہے گا؟ پکی چاہے گا نا. تو ظاہر کہ اس کا دل تو ایسے ہی بھرا ہوا ہے ان کے پہچاننے سے. اب یہ ہمارے اور آپ کے پہچاننے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اب اس میں اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچی معرفت لے کے کرے گا کیا؟ میں نے اس لیے لفظ استعمال کر دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں، ورنہ ناقص معرفت لے کے کرے گا کیا؟ کامل معرفت چاہیے، اور کامل معرفت وہی کر سکتا ہے جو صاحب کمال ہو. جس کے ہاں نقص ہوگا، رس ہوگا، وہ کامل ہو نہیں سکتا. جب کامل نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی کامل نہیں. تو اب یہ جو عبادت ہو رہی ہے یہ صرف ایک چیز کا سمبل ہے، اس بات کا کہ کچی ہو یا ناقص ہو یا جو بھی ہو، جیسے ہیں ویسے تیری بارگاہ میں ہیں. تو کم سے کم ایک اعتراف ہے کہ ہم تیرے موتی ہیں. کبھی گڑبڑی کر جاتے ہیں مگر جیسے ہیں تو جانتا ہے، تو جیسے بھی ہے تیری بارگاہ میں ہے. تو گویا اپنی وفاداری کا اعلان ہے، ورنہ اس کو نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری نماز و روزوں کی حاجت ہے، نہ تمہارے معرفت کی ضرورت ہے. اس سے تمہاری وفاداری کا اعلان ہے، اور اسی وفاداری کی جزا بھی معین کر دی ہے کہ خالص نہیں لوں گا اس کو بھی. تو ظاہر کہ انسان گڑبڑ کرتا ہے، اور اللہ نے جب بنا دیا تو چاہا کہ اب انسان آئے. اب انسان انس سے ہے اور انسیت پیدا کرائے، اور چونکہ انسیت جہاں بھیجنا ہے رکھنا ہے اس سے اگر نہ ہوگی وحشت ہوگی تو وہاں قرار نہیں پائے گا. تو اس لیے اس انسان کو خلق کرنے کے لیے تمام اشیاء عالم سے چیزوں کو جمع کیا تاکہ انس پیدا ہو جائے. اب پانی سے بھی انس ہے، مٹی سے بھی انس ہے. اب جتنی اشیاء کام میں لائی گئی خلقت آدم کے ان سب میں انس پیدا ہو گیا، اس سے ہو گئے انسان. اور چونکہ ظاہر میں اندر گوشت و گوشت اور خون ہے، ظاہر میں چمڑی ہے، چمڑی کو بشرا کہتے ہیں عربی میں، تو اس سے ہو گیا بشر. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو چمڑی لے آیا بشرا تو بشر، انسیت پیدا ہوئی تو انسان. اب بنا دیا انسان، اور جو بنایا تو کس لیے؟ تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں. تو اب نمائندہ کس کا؟
اللہ کا. اللہ کیا ہے؟ هو الذی لا الہ الا هو القدوس السلام. وہ قدوس ہے، پاکیزہ ہے. تو پاکیزہ کا نمونہ پاکیزہ ہی تو چاہیے، اس سے کمتر نہیں چاہیے، ہے نا؟ پاکیزگی چاہیے. یہ ایک دوسری دلیل ہے کہ جسے خلق کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو صرف اس لیے کہ ہماری عبادت کرے یہ انسان. تو عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبادت کے معنی لوگ نماز روزہ ہی سمجھتے ہیں. نماز روزہ عبادت نہیں ہے، عبادت کوئی اور چیز ہے. نماز روزہ ذریعہ عبادت ہے. یہ حج ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ ذریعہ عبادت ہے. عبادت اور روح عبادت اصل اطاعت پروردگار ہے. لفظ عبادت کے روحانی معنی لغت تک میں بھی مل جائے گا، طاعت ہے. اور اسی معنی میں قرآن نے استعمال بھی کیا ہے اسی شیطان کی طرف، آپ ہی انسانوں کو پکار کے، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ عدو مبین، اس لیے تمہارا یہ کھلا دشمن ہے. ان اعبدونی، میری عبادت کرو. ھذا ھو الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. تو الغرض یہ ہے کہ عبادت، شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ اگر عبادت کا نام نماز ہے، روزہ ہے، عبادت نماز روزہ ہے، تو کیا آپ شیطان کی بھی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شیطان کی قربتاً الی شیطان. یا کوئی جو ہے عبادت تسبیح ہلانے کا نام ہے، تو کیا کوئی یا شیطانوں یا شیطانوں یا شیطانوں کی تسبیح پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ عبادت نہ کرو شیطان کی؟ اس کا مطلب یہ ہے عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں، یعنی شیطان کی اطاعت نہیں کرو، میری اطاعت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اب روح عبادت اطاعت. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اطاعت کا الٹا ہے معصیت. معصیت عربی میں کہلاتا ہے جسے ہم لوگ گناہ بولتے ہیں. نافرمانی ہے اصل لفظ، ترجمہ اس کو، اور اسی سے عصا ہے. تو اب جس کو ہم نے بنایا کہ یہ ہماری عبادت کرے، اب وہ عبادت کرنے والا ہوگا محتاج کہ کس طرح کرے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایسا ہم نمونہ لے آئیں کہ وہ کر کے دکھائے اور بتائے کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. اب وہ نمونہ ہم لے آئیں گے تو وہ ہوگا میرا نمائندہ. تو جیسے ہم ویسے وہ، اب ویسے ہی وہ بتائے کہ کیسے کرو، کیسے کرو، کیسے کرو. تو وہ عبادت یعنی اطاعت، تو درجہ اطاعت کی منزل پر رہے. بہت دقیق لفظ ہے، غور کرنا. ہٹنے نہ پائے درجہ اطاعت سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سب کا سربراہ ہے نا، سب کا رہبر ہے، سب کو دکھائے گا. جب خود ہی گڑبڑی کر دے گا تو دوسرے بھی گڑبڑی کریں گے چانس پا کے. تو پھر ہمارے بنانے کا مقصد فوت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اس میں یہ تو نہیں ہے، آپ نے مارنے کا ایک لفظ سنا ہے، مارنا. تمہارا تو کئی طریقے سے جاتا ہے، لفظوں سے بھی مارتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اور تماچے سے مارتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد گولی سے بھی مارتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اور پھانسی لگا کے بھی مارتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن لفظ مارنا تو سب پر ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی پہ استعمال ہوگا، جب گولی سے مارے گا تبھی مارا ہے، جب تلوار سے گردن اتارے گا تبھی ہے. لیکن سب طریقے الگ الگ ہیں، مگر صرف مارنا ہے. تو ایسا ہی لفظ معصیت ہے. کبھی چھوٹی چیز ہے اس پر بھی معصیت کا اطلاق ہے، بڑی چیز ہے اس پر بھی معصیت کا اطلاق ہے، سب سے بڑی چیز ہے اس پر بھی معصیت کا اطلاق ہے. اور شخصیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں مکروہ ہیں، عوام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے.
امام جماعت جو اگر کرے تو کہتے ہیں عدالت ساقط ہو جاتی ہے. سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہے؟ بازار میں کھڑے ہو کے کھانا، چلتے پھرتے کھاتے رہنا، یہ جو ہے عدالت کو ساقط کر دیتی ہے. یہ خلاف مروت ہے، حرام نہیں ہے. ارے بھوکا ہے، جان جا رہی ہے تو کھائے گا ہی بیچارہ، تو حرام نہیں ہے مگر کراہیت کے درجے پہ ہے. اگر مکروہ بھی نہیں ہے تو خلاف مروت ہے. تو خلاف مروت اگر انجام دیا تو عدالت ایسی نہ رہ جائے گی. جیسے کہ پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے. کون صاحب چلے جا رہے ہیں راستے میں، اور ان کا صاحب یہ تو شیعوں کے بہت بڑے امام ہیں. کہ اچھا ایسے امام ہوتے ہیں تو پھر شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ معلوم ہے خلاف ادب ہے، خلاف تہذیب ہے، خلاف تمدن ہے. چونکہ تہذیب و تمدن کے خلاف چیز ہے، لہذا راہبر کو نہیں کرنا ہے. اب اگر یہی کام آرڈنری آدمی کر رہا ہو تو کوئی نہیں بولے گا. آپ دیکھ لیجیے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، فوراً آ کے آپ 10 کو بتائیں گے فوراً. آج کل تو فون ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. اب تو یہ بھی نہیں کہ ملیں گے تو بتائیں گے امام مولانا کو دیکھا تھا وہاں کھڑے فٹ پاتھ پہ ایسے کھا رہے تھے. ارے بتائیے کیا بتائیے، عزت لے لی انہوں نے. اب تو یہ ایک سنا آپ نے مولانا ایسے کر رہے تھے، ان کا سنا آپ نے مولانا ایسے کر، ان کا پھر ان کا امام سنا ہے کہ بھیا نماز پڑھانے قابل اب نہیں رہ گئے، اب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھانی. تو کم سے کم 1000 آدمیوں میں 100 آدمی تیار ہوگا ان کا بھائی نماز نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ ان کا مولانا نے یہ حرکت کی. اب جو ہے قاضی کے پاس لے گئے، بڑا عالم جو تھا، جو آپ کا مرجع تھا، اس نے کہا بھائی اب کیا کریں، یہ مولانا بھی اپنا ہے اور یہ عوام بھی اپنی ہے. تو جو بہت شاطر ہوتا ہے وہ فیصلہ دیتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہم حکم سناتے ہیں، ڈھونڈ لو تم جا کے. خلاف مروت اگر کیا اور مسلسل کیا تو پھر اب اس کی عدالت ساقط ہے. اب ایک چانس دیا مولانا کو بھی بچانے کا اور امت کو بھی بچانے کا. سمجھ میں آیا نا؟ البتہ شرعی ہے، غیر شرعی نہ سوچنا. لیکن بھائی چانس تو مل گیا نا. ان کا نہیں ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، ان کا کیا سال میں کئی مرتبہ دیکھا، 6 مہینے یہی کرتے دیکھا. ان کا نہیں ایک دفعہ. جب مجبوری ہوگی بیچارے کہ بھوکا رہا ہوگا، دم نکل رہا ہے، کھا لیا نہیں مر جاتا تو کیا پرابلم ہو گئی، ایک دفعہ کھا لیا تو چلو جان چھوٹ گئی مولانا کی بھی. اور ادھر یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے کہ ہمارے مرجع نے کہا ہے کہ پڑھ سکتے ہو، لہذا ٹھنڈے ہو گئے. ہو گیا نا؟ لیکن یہ تو کہا جائے گا کہ غلط کیا تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہا جائے کہ مولانا نے غلط نہیں کیا تھا. ارے ایک ہی دفعہ صحیح کیا تو غلط تھا نا بابا. اگر سمجھو میری بات تو اب جس کو نمائندہ کل انسانیت بنایا وہ آدم ایک ہی بار صحیح کم سے کم شیطان کے ورگلانے میں آیا تو توجہ کرے آپ. اور کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی. بڑی چیز ہوتی تو بڑا کام کرتا اللہ. اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہی تو سمجھ میں آیا وہ گناہ نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں. یہ وہی شخصیت والا ہے، خلاف مروت والا ہے. اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے کے پاس نہ جانا. اب یہ شجرہ کیا ہے یہ تو خدا ہی جانے کی کیا ہے. آج تک لوگ لگے ہیں، کوئی کہتا ہے گیہوں کا ہے، کوئی کہتا ہے حسد کا ہے، کوئی کہتا ہے آم کا ہے، کوئی کہتا ہے سیب کا ہے، کوئی کہتا ہے برتقال کا ہے. سب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے حساب سے. اور محمد و آل محمد، حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهِ نَحْنُ شَجْرَةُ الَّتِي، خدا کی قسم ہم وہ شجرہ ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے کبھی ان کی منزلت کی خواہش نہ کرنا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو چیز عقل کے خلاف ہو اس کا کرنا جو تمام صاحبان عقل کا رہنما ہے اس سے بعید ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اس مرتبے کی خواہش نہیں کرنا. یہ حلین میں سے ہیں، اس مرتبے کو کبھی نہیں سوچنا. اب آدم نے حسد نہیں کیا، رشک، اے اللہ یہ مجھے بھی مل جائے، یہ تو ہمارا خاندانی تر رہا ہے. ہم بشریت کا کہ ارے
یہ ہمیں مل جائے، اور اگر تھوڑا سا حسد ہو گیا تو اگلے سے چلا جائے، چھن جائے کمینے سے، ہمیں مل جائے۔ اب دو راستے ہیں، ایک یہ کہ نہیں اللہ مجھے بھی دے دے، یہ مقام مجھے مل جائے، یہ رشک ہے، اور یہ کہ اس کا چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ تو آدم نے حسد نہیں کیا، رشک، مگر اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ مقام خالص ان سے ہے، کسی کو نہیں مل سکتا۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری میں موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے علماء نے بڑی توجیحات کی ہے کہ بڑوں سے بڑی بات، اب آدم سب سے بڑے تھے تو سب سے بڑے سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، عقلاً محال ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو بے عقلی کا کام کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ سے آیا نا؟ اب یہ میں ایک جملہ یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ معصیت تو وہ بھی کہلایا، اس لیے قرآن نے عصا کی لفظ استعمال کی، مگر وہ والا معصیت نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، جو آرام سے پی لیے اور بہت ٹھاٹ کے ساتھ سو لیے اور بہت آرام سے حرام گوشت کھا لیا، یہ سب ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ آدم نے نہیں کیا، آدم نے اس مقام کی تمنا کی اس تفسیر کے مطابق، یا وہ شجرہ جو بھی تھا اس کو منع کیا، وہاں چلے گئے شیطان کے کہنے کے مطابق، درست ہو گیا۔ تو اب ہر حال میں ایک چھوٹی سی معصیت ہو گئی، مگر یہ وہی صحیح تھی مروت کی طرح، اگر بڑی ہوتی تو پھر اللہ ان کو خلیفہ نہ بناتا۔ توجہ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ منصب کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑی نہیں تھی، اس کو سادہ میں نے کہا، سب سادہ لیے۔ اب اگر دلیل چاہتے ہو دلیل بھی لے لو، اس لیے کہ اللہ نے جب ابراہیم نے پوچھا، ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں لوگوں کا، تو کہا مجھے ہی، اور من ذریتی، میری ذریت میں بھی۔ تو اللہ نے کہا لا ینال عہدی الظالمین، ظالمین جو ہیں وہ میرا عہدہ نہیں پا سکتے، خلافت عہدہ الہیہ ہے۔ یہ بشر تھے اور آدم بشر تھے، بشر نے پہلے ہی مرحلے میں مخالفت کر دی، اور اللہ نے بنایا تھا سراسر اطاعت کے لیے۔ بات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب ان کو بھیج دیا کہ جاؤ تم، اب سب کے کردار نکھرے ہوئے، دنیا ایڑی چوٹی کا زور میں شیطان سب لگا چکے، مگر ایک ذرہ بھی کردار پہ دھبا نہ لا پائے۔ یہ 14 کی ذات کا خاصہ ہے۔ اب بتائیے یہ پردے میں جو نہا تھا، زحمتوں سے نکال کے آپ کے سامنے بھیجا، تو یہ اس طرح کی چیزیں جلدی سے کہاں سمجھ میں آتی ہیں؟ اب جب یہ سمجھ میں آئے گی تو پیمانہ بلند ہو جائے گا کہ ان کی اصلیت مافوق بشر ہے۔ تو ان کی دو چیزیں ہیں، ایک ظاہر ایک باطن، باطن مافوق بشر ہے، ظاہر بشر ہے اور بشر مافوق ہے، لہذا دونوں کو جمع کر دیا کہ ایک حیثیت سے بشر مافوق ہے اور ایک حیثیت سے مافوق بشر ہیں۔ تو اب یہ بھی فضیلت وہ بھی فضیلت۔ تو اب یہ نہ سوچئے گا کہ جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں تو یہ بشری خواہشاتی ہیں اور بشری خصوصیت ہیں تو وہ آتی ہیں۔ ظاہر میں مر جانا یہ بشری کیفیت ہے، ظاہری موت آنا بشری کیفیت ہے، لیکن یہ ہر جگہ مرنے کے بعد بھی موجود رہیں، یہ رہنا ان کی اصلیت ہے۔ توجہ کرو، یہ رہنا ان کی اصلیت ہے، لہذا ان کی قدر منزلت کون جانے اور کس کے بس میں آئے کہ لے آئے کھینچ کے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ نے بنایا ہو اور وہ درک نہ کی جا سکے، لیکن لوگ کر نہیں پاتے، اس لیے اللہ نے کہا لیلۃ القدر، کوئی شب تو بنایا ہی ہے نا اللہ نے، کوئی ایک شب تو بنائی ہے نا، اب بنایا تو ایک شب ہے، آج تک درک نہ کر پائے کہ کون والی ہے۔ کوئی 19 میں پیچھے پڑا ہے، کوئی 21 میں ہے، کوئی 23 میں ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے تینوں ہے۔ جب تینوں ہے تو ایک ہی کہا تھا، تینوں
لیکن تو ملا کے جمع میں نہیں کہا اللہ نے، لیالی تو نہیں کہا. تب یہ کیا ہو، حالت درک تو کر سکتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے ہیں اور قیامت تک نہیں کر پائیں گے. اس لیے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو یہ لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے. جیسے لوگ لیلۃ القدر کو نہیں اس کی قدر و منزلت جانتے، ویسے ہی میری جدہ فاطمہ زہرا ان کی بھی قدر و منزلت نہیں جانیں گے، لہذا میری جدہ مراد ہے. اور ایک جگہ پہ آپ نے بھی فرمایا نہیں جانیں گے کیسے لیلۃ القدر، تو کوئی جان رہا ہے؟ آج تک نہیں پتہ لگا سکے، مگر ایک مقدر کیا ہوا اللہ کا ہے اور اس میں تقدیر مخلوقات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، مگر یہ نہیں معلوم، تو درک نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ سے دور ہیں. لیلۃ القدر اور شب قدر کی حقیقت سے واقفیت پیدا کرنے سے دور ہیں. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ میری جدہ فاطمہ سمیت فاطمہ، فاطمہ جو بنائی گئی ہے وہ فاطمہ کی لفظ جو اللہ نے رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ لأنہ یعنی اللہ جو ہے فاطم الخلق عن معرفتہا، تمام مخلوقات کو اس کی معرفت حقیقی سے جدا رکھا ہے. فاطمہ کی قدر و منزلت کوئی مخلوقات سمجھ نہیں سکتی، سب سے جدا رکھا ہے. الا من شاء، سوائے ان کے جو اس کی مشیتیں ہیں وہ پہچانتی ہیں. وہ پہچان رہی ہیں تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ نحنو حجت اللہ علی الخلائق، ہم تمام دنیا کی مخلوقات پر حجت ہیں. وہ حجتنا سیدتنا جدتنا فاطمہ زہرا، ہماری حجت اللہ کی طرف سے فاطمہ زہرا ہے. تو پہچان رہے ہیں نا؟ تو یہ مشیت میں کیا ہیں؟ الا من شاء، جن کو اللہ چاہے گا دے گا، اس میں آپ کے ہمارے باپ کا اجارہ نہیں. تو الغرض یہ ہو گیا مسئلہ کہ یہ ہے لیلۃ القدر جس کو پہچان نہ سکے اور نہ پہچان پائیں گے. عظمت بلند سے بلند تر ہے اور بہت سے وجوہات بتائی گئی ہیں لفظ فاطمہ کی کہ کیوں فاطمہ کو فاطمہ اللہ نے رکھا ہے. اور یہ فاطمہ کے لفظی معنی ہے جب اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے چھڑا دیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے، تو اس کو یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو معنی ہوا کہ کسی چیز سے کسی چیز کو جدا کرنے والا فاطمہ ہے، اور کسی چیز سے کسی چیز کو جدا کرنے والا یا کرنے والی تو فاطمہ ہو جائے گا، اور کرنے والا فاطمہ ہے. اور ایک بات اور آہستہ سے سمجھ لیجئے، احادیث قدسی میں آیا ہے اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام اللہ کا فاطم بھی ہے. اب اسے بھی ذرا سن لیجئے اور آہستہ سے سن لیجئے. وہ فاطم ہے اور اس کے لیے اس نے کہا، جبریل نے یہ پیغام پیغمبر تک پہنچایا اور پیغمبر نے امت کو بتایا، اور وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انی فاطم، میں فاطم ہوں، یعنی میں جدا کرنے والا ہوں. انی فاطم اولیائی عن النار، میں اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے جدا کرنے والا ہوں. انی فاطم اولیائی عن النار، میں اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے جدا کرنے والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَإِنِّي فَاتِمُ أَعْدَائِي عَنِ الْجَنَّةِ، اور میں اپنے دشمنوں کو جنت سے جدا کرنے والا ہوں.
تو معلوم ہو گیا فاطم یعنی جنت سے جدا کرنا دشمنان خدا کو، اور جہنم سے جدا کرنا دوستداران خدا کو، اور یہ صفت اللہ کی ہے۔ توجہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو ایک بات سن لیجئے، اللہ کوئی کام کرنے آتا نہیں ہے۔ ارے بھائی سمجھ لیتے تو پھر کیا تھا؟ اللہ کوئی کام کرنے خود نہیں آتا ہے، اس کے ہر کام کے جو صفات ہیں اس صفت کا کوئی مظہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب فاطم صفت کا مظہر اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو جہنم سے دور کرنے والا، اپنے دشمنوں کو جنت سے دور کرنے والا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ اب یہ صفت خدا ہے، خدا آئے گا نہیں کرنے، کروائے گا۔ تو جو صفت کا حامل ہوتا ہے اسی سے کرواتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مظہر صفات الہیہ۔ تو جیسے جہاں جیسی ضرورت پڑی وہاں ایک مظہر بھیجتا رہا، ورنہ بڑے ٹھاٹ سے کہہ رہا ہے کفا باللہ القتال، اللہ کافی ہے جنگ کرنے کے لیے۔ تو کون سا اللہ آیا جنگ احد میں جنگ کرنے، جنگ خیبر میں جنگ کرنے، جنگ خندق میں جنگ کرنے؟ کون سا اللہ آیا؟ ایک ہی مظہر خدا تھا، جہاں جہاں شجاعت سے جنگ کرتا رہا اللہ کہتا رہا یہ نہیں میں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دوست ہو گیا۔ تب یہ ہے مظہر شجاعت الہیہ اور یہ ہے مظہر فاطمیت الہیہ۔ اب دونوں مظہر خدا ہیں، دونوں صفات خدا کے مظہر ہیں۔ شاید اسی لیے نبی نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ الہیہ کے تو اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب مظاہر مختلف ہیں مگر ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مظہریت فاطمہ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک ہی ذات ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب جب یہ جدا کرنے والی ہیں، یہ بھی سن لیجئے کیوں اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنے اولیاء کو جہنم سے جدا کرنے والا ہوں اور اپنے دشمنوں کو جنت سے جدا کرنے والا ہوں۔ تب مظہریت میں بتا رہا ہوں، غور کرنا، اس کی آخری بات ہے یہ، یعنی اس کے اندر گھس گیا ہوں، تم بھی گھس جاؤ ساتھ میں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوست اور اپنے دشمن کی بات کر رہا ہے۔ اب معیار ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی کچھ بھی نہیں۔ توجہ کرو، ان اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضایت کیا ہے؟ رضائے فاطمہ۔ ان اللہ یرضا لرضائے فاطمہ، فاطمہ کی رضایت پر اللہ راضی۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، اور فاطمہ کے غضب پر اللہ غضبناک۔ تب اللہ کی دوستی اور دشمنی کا معیار، اللہ کی دوستی اور دشمنی کا معیار فاطمہ کی رضایت اور فاطمہ کا غضب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات اور پڑھ دیئے محمد والے۔ دیکھیے وقت تمام ہو گیا، لیکن بہرحال باتیں
باتیں تو بہت ہیں، سب چھوڑ دیتا ہوں. آپ خالی اتنا تصور کر لیں کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے. یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، ہمارے بس کا بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میرے بس کا ہے. وہ تو جو تھوڑا بہت لوٹا مارا ہے وہ بیان ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی کے بس کا نہیں ہے. یہ لفظ پر غور کیجیے، اللہ راضی ہوتا ہے صرف رضا ہے فاطمہ پہ. اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب پر. اور بین الفریقین متفق، دشمنوں در دشمنوں نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو اور مانا ہے، اور دوستوں نے تو مانا ہی ہے. تب یہ ہے بین الفریقین. اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمارے آپ کے بس کا نہیں ہے. ہمارے استاد محترم خدا اور عمر اضافہ فرمائے حضرت آیت اللہ العظمی وحید خراسانی 104-5 سال کے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس آیت کو نشانی کو محفوظ رکھے. وہ جب پہنچتے ہیں اس منزل پہ تو لکھتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ سارے انبیاء اولیاء سارے کائنات کے جتنے بزرگ تر بزرگ سید الانبیاء اولیاء سب جو ہیں محتاج مرضی پروردگار ہیں. ساری کائنات کے اولیاء اوصیاء سب محتاج رضائے پروردگار ہیں، مرضی پروردگار ہیں. اور پروردگار ایسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے رضائے فاطمہ رضا اللہ. اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ حیرت الکمل جو اپنے علم و معرفت میں کامل ہیں وہ بھی حیرت میں ہے کہ یہ کون سا مقام فاطمہ کو مل گیا. اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کیوں 11 بیٹوں نے کہا کہ تم سب کے لیے ہم حجت ہیں، ہمارے لیے میری ماں حجت ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس ختم کر دیا. یہی وہ مقام ہے جس مقام کی بلندی اور قدر کی بنیاد پر خدا سارے آ گئے. کسی کے لیے نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، تعظیم بجا لاؤ، ایک سے ایک. اب سید الانبیاء سے بڑا کون ہوگا؟ جب وہ محشر کے عرصے محشر میں میدان محشر میں آ جائیں اللہ نہیں کہہ رہا کھڑے ہو جاؤ میرا سردار آ گیا، کھڑے ہو جاؤ میرا اول نقطہ وجود آ گیا. اور اس کے ساتھ وہ جو ہر معرکے میں سر کرنے والا، ہر مشکل کا مشکل کشا، ہاتھ میں علم لوائے حمد لیے مگر کہیں نہیں آیا کھڑے ہو جاؤ، تعظیم بجا لاؤ. اب پہچانو کہ شاعر الہی کی آخری مدارج پر فائز ہونے والی بی بی جس کی تعظیم خدا محشر میں کروا رہا ہے. غور کرو، فکر کرو. دنیا میں تعظیم کرنا ہو رہا ہے، محشر میں خدا کروا رہا ہے. توجہ کرو. ایسے ہی پکار کے کہا کہ ساری کائنات غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنے سروں کو نیچے کرو، اس لیے کہ میری کنیز خاص میدان محشر سے گزرنے والی ہے. اللہ اکبر. کم سے کم اس سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے پوری کائنات سے طلب کیا ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم کرو. تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی کیوں مسجد میں جب آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. نبی جان رہا تھا کہ اسی مسجد میں جو زہرا آئی ہے اپنے منبر پہ کھڑا ہو جاتا تھا. بخاری نے بھی لکھا ہے کہ فاجل صحافی مکانے، منبر کے جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے وہیں پہ بٹھا دیتے تھے. وقام الیہا، اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک کہ زہرا بیٹھی رہتی تھی. اب مصاحف میں آ گئے اس لیے اب نہیں پڑھتے، چھوڑ دیا ہم نے. لیکن ایک تعظیم زہرا ملاحظہ کرو. یہاں پر آنکھیں بند کر لو،
اس لیے کہ میری خاص کنیز گزرنے والی ہے. یہ عظمت زہرا ہے. نبی کھڑے ہوتے تھے اسی مسجد میں ایک دن زہرا آنے والی ہے. تو اب اسے سیرت قائم کر دیں کہ جب زہرا آئے تو بیٹھے نہ رہنا. لیکن اللہ ظالموں نے کیا کیا؟ بس میں نے تو اتنا ہی پڑھا ہے کہ زہرا جب آئیں تو آنے کے بعد زہرا کھڑی رہیں، اور مقاتل اور روایت و تواریخ میں لکھا کہ اتنی دیر تک کھڑی رہیں کہ پہر کی لفظ بھی آ گئی، پہروں کھڑی رہی. عزیزوں، اور اتنا ہی نہیں، ایسی بے عزتی کی گئی کہ زہرا کا قدم آگے بڑھ نہیں رہا تھا. علی بازو میں تھے، آپ نے اپنا سر بازو علی پہ رکھ دیا. علی نے پکڑا کے زہرا کو اندر کیا. آپ اندازہ کیجئے، ایسے ہی نہیں کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصرن لیالیا. اے بابا، اگر یہ دن پہ مصائب پڑھتے تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے. عزیزوں، وقت تنگ ہو گیا، اور بھی مناقب تھے ذہن میں جو کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اب صرف پرسہ دینا ہی اصل مجلس ہے. صرف آج ہم یہ دن ہے روز شہادت کا. بعض جگہ پہ کل کی شہادت کا دن تھا، آج یہاں ہے، لیکن جو کل ہو گیا ان کے لیے بھی آج وہ غم کا دن ہے کہ جو مدینے میں یتیم بیٹھے اپنے ماں کے لیے گریا کر رہے. دو بیٹے دو بیٹیاں اپنے ماں کے حجرے میں اپنی ماں کو تلاش رہے. اور عزیزوں، آج شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے بہت سی باتیں میں چھوڑ دوں گا، لیکن اتنا تو بتاؤں گا آپ کو کہ بیوی کے اتنے زخم ہو گئے تھے اور پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اور پھر بقول آیت اللہ العظمى وحید خراسانی اور روایت صحیحہ کے مطابق حضرت زہرا کے سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. عزیزو، ہڈی جو سینے کی ہے اس میں سانس کی ہڈی ہوئی ہوتی ہے، جس نلی سے اور پائپ سے سانس لیا جاتا ہے. آپ سوچئے کہ 75 دن یا 90 دن یا 45 دن جتنے دن زندہ رہی کیسے سانس لیتی رہی. بس میں دو جملے یہاں پہ کہوں گا. سیدہ عالمین، آپ کو بڑی مصیبت تھی، آپ سانس نہیں لے سکتی تھی اس لیے کہ سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. لیکن اے بی بی، ہڈی ٹوٹنے کے بعد آپ گھر میں حجرے میں اپنے بستر پہ آپ لیٹی رہی، تسبیح کرتی رہی. دم نکلتے وقت کوئی سوال تو نہیں تھا. اے بی بی، کربلا میں حسین ہے جس کے سینے کی ہڈی، حجلیوں کی ہڈی، گلے کی ہڈی، عزیزو اس طرح سے کہ ظالم نیزے پہ نیزے مار رہا ہے اور اس کے بعد شمر سینے پہ سوار ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو، تھوڑی دیر، بس 2-4 منٹ صرف پرسہ ہو جائے بی بی کو. بی بی، آخری وقت ہے. یا سید عالمین، آپ کی قبر بھی نہیں معلوم کہ کدھر ہے. یہ آپ کے چاہنے والے حیران، آپ کی قبر کی زیارت چاہتے نہیں پاتے ہیں، نہیں معلوم کدھر ہے. حجرے میں ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے کہ جنت البقیع میں ہے. اگر جنت البقیع میں ہے تو ظالمین نے کیا حشر کر رکھا ہے. بی بی کے پاس قبہ نہیں ہے، اور اگر حجرے میں ہے تو دربند ہے، چراغ نہیں جل رہا ہے. اگر روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے تو وہ اہتمام نہیں ہے قبر سیدہ کا. عزیزو، غور کرو، فکر کرو. ہاں بی بی، ہم سرگرداں ہیں، چاہتے ہیں کہ پرسہ دیں، اور پرسہ وارث کو دیا جاتا ہے. اے بی بی، وارث بھی پردے سے نہاں ہے، جا نہیں پاتے، پکار رہے یا صاحب الزمان. مولا، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ تعزیت قبول کر لیجئے، اپنے جدہ کی آپ تعزیت قبول کر لیجئے. عزیزو، لکھا یہ ہے کہ بی بی نے یہ فرمایا تھا. ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے، اسماء بنت عمیس سے کہا کہ دیکھو میں حجرے میں ہوں،
بیوی اس حالت میں ہے کہ حجرے میں بستر پہ ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کھڑے ہو کے اور پھر بیٹھ کے اور پھر پہلو کے بل. عزیزو سیدہ کا وہ وقت آن پڑا، پہلے کھڑے ہو کے پھر حجرے میں بیٹھ کے اور اب پہلو کے بل عبادت کر رہے. عزیزو فرمایا اسماء جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا زندہ ہوں، اور جب آواز آنا رک جائے تو جان لینا بابا سے مل چکی ہوں، اس لیے کہ میرا باپ مجھے بتا گیا ہے کہ آج میں اپنے بابا سے مل جاؤں گی. عزیزو اسماء کو یہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر بچے آ جائیں تو بچوں کو پہلے کھانا کھلانا. دمت الساقبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ مجلسی کے یہاں بھی ہے. کہا دسترخوان بچھا دینا، غذا کھلا دینا، اس کے بعد بتانا کہ تمہاری ماں زندہ نہیں ہے. اب اسماء کو حکم ہو گیا تو نگاہ در پہ ہے لیکن کان حجرے میں ہے. سیدہ کی آواز آہستہ ہونے لگی، آواز جیسے ہی ختم ہوئی اسماء نے سینے پہ ہاتھ مار لیا اور کھڑے ہو کے پکارا بنت رسول بنت رسول، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی داغ دے گئی. کھڑی ہے، دروازہ جیسے ہی کھلا دوڑی، دیکھا حسنین ہے، فوراً وسادہ یعنی دسترخوان بچھا دیا اور بچھانے کے بعد فرمایا بچوں پہلے غذا تناول فرما لو. حسنین نے دیکھا، اٹھا کے دیکھا، کہا اسماء کتنے برس سے گھر میں رہ رہی ہو؟ کہا زمانے سے تم نہیں تھے تب سے ہوں. کہا تو بتاؤ کبھی تم نے ہم کو دیکھا ہے بغیر ماں کے دسترخوان پہ؟ کہا نہیں کبھی نہیں دیکھا. تو کہا میری ماں کدھر ہے؟ ابھی اسماء کہہ نہ سکی تھی، بچے حجرے میں دوڑ گئے اور دوڑ کے آئے، ماں کا پیر پکڑا، آواز دی اماں یا امی، اے میری ماں اٹھیے. ارے عزیزو جواب نہ آیا. بچے ویسے ہی بلکتے باہر نکلے، مسجد میں پہنچے، علی ابن ابی طالب کو خبر دی، بابا ہم مادر گرامی دنیا میں نہیں، لکھا ہے. علی منہ کے بل گر پڑے. فاتح خندق، فاتح خیبر، منہ کے بل گر پڑا. غم کی انتہا ہے عزیزو، سنبھل نہ سکے، بچوں نے سنبھالا اور ایک فقرہ فرمایا، آواز دیا اب یہ غم میرا سرمدن ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا، اب رات میں نیندیں نہیں آئیں گی. آرام چھن گیا، زہرا نے ساتھ چھوڑ دیا. عزیزو آئے، آنے کے بعد قریب پہنچے، پکارا بنت رسول، جواب نہ آیا. دیکھا کہ سرانے کا پلو ہٹا ہوا ہے. آپ نے فوراً وہاں پہ نگاہ دوڑائی، پرچہ نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصت فاطمہ بنت رسول اللہ. یہ وصیت ہے فاطمہ زہرا کی. یا علی گواہی دے رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد فرمایا یا علی میں سب چیز کی گواہی دے رہی ہوں، سن لو، جنت حق ہے، نار حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، قبر سے اٹھایا جانا حق ہے. اس کے بعد فرمایا یا علی اللہ نے تمہارا عقد ہمارے ساتھ کیا ہے تاکہ لِأَكُونَ، اس لیے کہ میں تمہاری زوجہ رہوں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. تو اے علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے حنوط کرنا، اور سنو تم مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا، اور یاد رکھنا ولا تعلم احدن، اور کسی کو خبر نہ کرنا. فقرا من السلام علی والدی الی یوم القیامہ، اور قیامت تک میری اولادوں کو میرا سلام کہہ دو. عزیز و علی رو
وقت آیا، غسل دیا، کفن دیا. یہ بالکل آخری وقت ہے عزیزو. میں آپ کے سامنے صرف یہ آخری وقت بیان کر کے دعا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. غسل فرمایا، کفن پہنایا، لیکن غسل کے وقت روایتوں میں ہے کہ بیویوں میں ام سلمہ اسماء بنت امیس پانی دینے والوں میں تھی. مردوں میں سلمان تھے جو لالا کے پانی دے رہے تھے. ایک مرتبہ آواز سنی علی ابن ابی طالب کی کہ چیخ مار کے آواز، چیخ مار کے رونے لگے. سرخا و سیحا فرما دیا. بس جیسے ہی سیحا کیا آپ نے پوچھ لیا یا علی مایوب کی کس چیز نے آپ کو رولا دیا؟ فرمایا سلمان، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سیدہ کے بازو پہ اتنا ورم قدمال عزیزو، اس قدر ورم. اللہ اکبر. کیسے صبر فرمایا، گریہ فرمایا، کفن پہنایا، میت لے کے حجرے میں آپ نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تمام بیویوں جتنے بھی موجود ہیں رخصت ہو لیں. کچھ لوگ جو حجرے میں تھے سیدہ کے سب سے کہا کہ تم رخصت ہو لو. عزیزان گرامی سارے لوگ رخصت ہوئے. یہاں پر لفظ ہے مولا کی، جو مولا نے فرمایا اسے علامہ مجلسی نے نقل فرمایا. فَأَمَنْتُ أَنْ آخُذَ الرِّضَا. جب میں نے چاہا کہ کفن کے سر کو باندھوں، اس رضا کو باندھوں، تو پھر میں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہی وقت ملاقات ہے، اس کے بعد فراق ہو جائے گا، پھر اب حشر میں سیدہ سے ملاقات ہوگی، لہذا سب مل لیں. سب سے ملنے کو کہا اور اس کے بعد نگاہ بھر کے بچوں کی طرف دیکھا. فرمایا یا زینب ام کلثوم، اپنی ماں سے رخصت ہو لو. بیٹیاں دوڑ کے آئی، اپنے ماں کے پیر کو اپنے آنکھوں سے لگایا. علامہ لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے مل رہی تھی اور کہتی جاتی تھی یا امی، اے اماں، نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے بعد یتیموں کو روتا چھوڑ آئی ہوں. عزیزوں کریا ہو رہا تھا. علی ابن ابی طالب نے پھر اس کے بعد رضا کو باندھنا چاہا. جیسے ہی ہاتھ میں ڈورلی کی باندھے، پھر نگاہ اٹھائی، دیکھا ابھی حسنین نہیں ملے. بچوں کی طرف دیکھ کے فرمایا اپنی ماں سے رخصت ہو لو. علامہ مجلسی نے دونوں بیٹوں کے لیے لکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے علماء بزرگان سبت حسن سے لے کے ابن حسن نہروی علی اللہ مقامہما تک سب یہی پڑھتے رہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے کہا یا حسن یا حسین، اے میرے حسین کہ اپنی ماں سے رخصت نہ ہو گئے، تو حسین خاموش رہے، سر جھکائے. دوبارہ کہا ماں سے رخصت نہ ہو گئے. جیسے ہی تیسری مرتبہ کا سر اٹھایا، آواز دیا بابا، بغیر بلائے کبھی نہیں گئے. روایت میں ہے وحنت وحنت، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ نمودار ہو گئے. ارے بچوں کو سینے سے لگا لیا. ملین الی صدرہا، حسنین رونے لگے. عرش پہ تلاطم برپا ہو گیا. ایک ندا آئی یا علی رفعہما، اے علی ان کو جدا کرو ماں سے. عزیزو علی بڑھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بچوں کو ماں سے جدا کیا. بس میں نے مجلس تمام کر دیا. میں اتنا کہوں گا علی باپ تھے اور بچے ان کے بیٹے ہیں. کتنا ہی اجلت میں ہٹایا ہوگا بچوں کو ماں کی میت سے، تب بھی رحم کے ہاتھ سے رحمت سے رکھا ہوگا، بڑی نرمی سے ہاتھ رکھا ہوگا. ان یتیموں کو ان کی ماں سے جدا کرنے میں اتنا کہوں گا یا علی، یہ مدینہ ہے. ارے اب تم شام میں عشر عاشور کربلا آنا، جب سکینہ کٹی میت سے لپٹی ہوگی، شمر تازیانہ لگا
يعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما معبود تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا واللہ تمام علماء رہبران سب کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ بار اللہ تمام دنیا میں جو ظلم و نامنی و بے چینی ہے اسے نیست و نابود فرما مظلومین کی حمایت فرما ظالمین کا خاتمہ فرما واللہ عدل کی حکومت قائم فرما معبود اس پرسے کو قبول فرما بار اللہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما معبود بانیان مجالس کے دلی مرادوں کو برلا بار الہ ہمارے آقا اور مولا اور تمام معصومین کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے